بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی کی دو قربانیاں پوری تاریخ میں منفرد مقام اور نہایت عظمت و اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور دوسری نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ علی و بطول رضی اللہ تعالی عنہما شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ دونوں قربانیوں کا پس منظر غیبی اشارہ اور ایک خواب تھا۔ دونوں نے سر تسلیم جھکا دیا اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک عظیم قربانی وجود میں آئی۔ روایت کے مطابق جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہوئے اور روکنے والوں نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے تمام باتوں کے جواب میں ایک بات فرمائی: میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ مجھے ایک دینی فریضہ انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اب بہرحال میں یہ فریضہ انجام دوں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں۔ بروایت جریر ابن جریر طبری۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی اور سیدنا حسین علیہ السلام کا خواب 10 محرم 61 ہجری کو تعبیر آشنا ہوا۔ دونوں خوابوں کی تعبیر قربانی تھی۔ 10 ذی الحجہ کو منا میں یہ خواب اپنے ظاہر میں رونما ہوا اور 10 محرم کو سرزمین کربلا پر اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوگر ہوا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور کیسے پوری کائنات اس دن اس واقعے کی وجہ سے نوحہ کنا تھی اور خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سر عام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ دوستو، یاد رہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے دین میں تحریف کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اصولوں پر باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آمریت اور ملوکیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انسان کے بنیادی حقوق کے غاصبوں کی حکومت کی توثیق کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔
حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ شہادت حسین علیہ السلام پر آسمان بھی نوحہ کنا تھا، انسان تو انسان، جنات نے بھی مظلوم کربلا کی نوحہ خوانی کی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، یوں لگا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو، دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ امام طبرانی نے ابو قبیل سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ یہ رات ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جمیل بن زید سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ عیسیٰ بن حارث الکندی سے مروی ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو ہم 7 دن تک ٹھہرے رہے، جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تو ہم دیواروں کے کناروں سے سورج کی طرف دیکھتے تو گویا وہ زرد رنگ کی چادر محسوس ہوتا، اور ہم ستاروں کی طرف دیکھتے ان میں سے بعض سے ٹکراتے۔ امام طبرانی نے ہی ایک اور روایت میں نقل کیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ امام طبرانی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں میں نے جنوں کو سنا کہ وہ حسین بن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ نہیں، یہ سانحہ تھا۔ دوستو یہ واقعہ، یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک کہ اس سانحے پر کائنات کی ہر شے نے سوگ کیا، اور کیوں نہ کرتے کہ اس ہستی کے ساتھ وہ ظلم ہوا جس ہستی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش فرمائی، جس ہستی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی، اور جس ہستی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس ہستی کے ساتھ یہ زیادتیاں اور پھر جس ظلم کے ساتھ ان کے سامنے سب کو شہید کر دیا گیا اور آخر میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ منظر تھا ہی ایسا دردناک کہ آج بھی جو اس بارے میں سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمان و رحیم پاک پروردگار کے حضور اپنی آخری مناجات میں یوں فرمایا، اے معبود برحق، اے صاحب مغفرت اور بلند مرتبت، اے شدید غضب والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، تیری کبریائی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اس پر قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بخشش ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو ارادہ کرے اسے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، تیرا شکر ادا کیا جائے تو شکر گزاری قبول کرتا ہے، اور جب تیرا ذکر ہو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ میں تجھے ایسی حالت میں پکار رہا ہوں کہ تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور ایسی حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ سخت آزمائش اور ابتلا میں ہوں۔ اس حزن و علم میں تجھے پکار رہا ہوں اور تیرے سامنے اپنے درد و غم کے لیے گریہ و زاری کرتا ہوں، اور کمزوری کے عالم میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تجھ ہی پر میرا انحصار ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ پس اے پروردگار ہمارے لیے مدد اور راہ نجات عطا کر، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ بعد ازاں شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مناجات ان جملوں پر ختم کی، صبرن علین
صبرن علی قضاہا۔ بار الہی ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا میرا کوئی پالنہار نہیں اور نہ ہی کوئی معبود ہے۔ میں تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں۔ اے اس کی مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، تو ہی میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما، اور تو ہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے اپنی جبین نیاز خاک کربلا پر رکھ کر فرمایا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اور حالت سجدہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایسا سجدہ کیا کہ جس پر تا ابد سجدوں کو ناز رہے گا۔ شہادت عظمیٰ کے ایسے بلند مراتب پر فائز ہوئے جو شہادتوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔